میں پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد تشریح۔ سارے جتنے بھی ناظرین اور سامعین ہیں، خواتین و حضرات، ان سے گزارش ہے کہ آپ اپنے دل میں آہستہ آواز میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیجئے۔ قرآن مجید کی تلاوت کا یہ ادب ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم، میں اللہ کی حفاظت میں آتا ہوں، بہت سننے والا، بہت جاننے والا اللہ، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے، من ہمزہ، اس کے وسوسوں سے، ونفخہ، اس کی پھونکوں سے، ونفثہ، اور اس کی شاعرانہ وسوسہ ڈالنے والی باتوں سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے ہم آغاز کرتے ہیں جو بے حد مہربان، مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، اذا، جب، اس سے پہلے ایک لفظ محذوف ہوتا ہے، اذکرو، اس وقت کو یاد کرو۔ اذا، جب، زلزلت الارض، زمین کو ہلا دیا جائے گا، زلزالہا، اس کے اپنے ہی اندر سے زور کے ساتھ ہلایا جانا۔ زلزلہ فعل مجہول ہے زلزلہ سے، تو زلزلت، ہلا دیا جائے گا، کس کو؟ الارض، زمین کو۔ زلزالہا، اسی کو دوبارہ ذکر کیا گیا ہے، اس کو مصدر کہتے ہیں، تاکید کے لیے، کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے، یعنی زور سے ہلایا جائے گا۔ اور ہا جو ہے یہ پروناؤن ہے، ضمیر ہے الارض کی طرف، یہی اس کا مرجع ہے، یعنی زمین کو خود اس کے اندر سے، اس کے نیچے سے ہلا دیا جائے گا۔ جناب ابن عباس نے اس کی تفسیر کی ہے کہ نیچے سے ہلا دیا جائے گا۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین کو زور سے ہلا دیا جائے گا۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ، اور زمین نکال باہر کرے گی، اثقالہا، اپنے بوجھ، اخرجت، نکال دے گی، الارض، زمین، اثقالہا، اپنے بوجھ۔ ثقل کی جمع ہے اثقال۔ ثقل خصوصاً قیمتی ساز و سامان کو کہتے ہیں جس کو انسان سنبھال کے رکھے۔ اثقالہا، اپنے اندر کے قیمتی ساز و سامان کو نکال پھینکے گی۔ اور ثقل کے علاوہ ایک لفظ ثقل ہوتا ہے، یہ مطلق بوجھ کو کہتے ہیں، کسی بھی قسم کا بوجھ، قیمتی ہو، غیر قیمتی ہو۔ تو اس معنی میں اس کا مطلب ہوگا اپنے سارے بوجھ نکال پھینکے گی۔ وقال الانسان، قال، کہے گا، الانسان، انسان، ما، کیا ہو رہا ہے، لہا، اسے، یومئذ، اس دن، یوم، دن، اذن، اس دن، تحدث، یہ بیان کرے گی، اخبارہا، اپنی خبریں، بِأَنَّ، کیونکہ ربک، تیرے رب نے، اوحا، حکم دیا ہوگا، لہا، اسے، یومئذ، اس دن، یصدر الناس، واپس پلٹیں گے، الناس، سب انسان، اشتاتا، الحمدللہ، علیحدہ علیحدہ، لیروا، تاکہ ان کو دکھائے جائیں، اعمالہم، ان کے اعمال۔ فمن یعمل، پس جس کسی نے عمل کیا ہوگا، مثقال ذرۃ، ذرہ برابر، خیراً، کوئی بھی بھلائی کا کام، یرہ، وہ اسے دیکھ لے گا، ومن یعمل، اور جس کسی نے عمل کیا ہوگا، مثقال ذرۃ، ذرہ برابر، شرًا، کوئی بھی برائی کا کام،
یرہ، وہ اسے دیکھ لے گا۔ ترجمے کے بعد ہم تشریح کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے زلزلے کا تذکرہ کیا ہے۔ زلزلے آئے روز زمین کے اندر برپا ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہ جو دنیا میں زلزلے آتے ہیں یہ ہمیں چھوٹے لیول پہ بڑے زلزلے کی یاد دہانی کرواتے ہیں۔ قیامت کا زلزلہ کیسا ہوگا؟ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت۔ قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہوگی، جس دن تم دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی اپنے شیر خوار بچے کو بھول جائے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، حاملہ اپنے حمل کو گرا دے گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، تم دیکھو گے لوگ نشے میں مدہوش نظر آ رہے ہوں گے۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، حقیقتاً وہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيد، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوگی۔ یہ زلزلہ مسلسل جاری رہے گا۔ زمین ہلی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہوئے، ہر چیز گر پڑی، چٹیل میدان ہو گیا، مسلسل اس پہ زلزلہ جاری رہا۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، حتیٰ کہ یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ زلزلے کی شدت سے زمین کے اندر جو کچھ تھا وہ باہر نکل آیا۔ زمین میں کیا کچھ ہے؟ سونا، چاندی، معدنیات، ہیرے، جواہرات، خزینے، دفینے، لاشیں، مردے، میتیں، سب کچھ باہر آ گیا۔ حتیٰ کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ سارے خزانے پڑے ہوں گے، سونے چاندی زمین اگل کے باہر پھینک دے گی، اور انسان پاس سے گزر کے کہے گا کہ اس کی خاطر میں نے خون بہایا، کیا اس کی خاطر میں نے رشتوں کو توڑا، کیا اس کی خاطر میں نے فلاں جرم کیا؟ وہ اسے پکڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا اسے کیا ہو رہا ہے؟ وہ حیران و مضطرب ہو جائے گا، ہر انسان ہی، اور بالخصوص کافر انسان، کیونکہ بندہ مومن کو تو پھر بھی آخرت پر زلزلے پر ایمان تھا، اس کی بنسبت کافر انسان زیادہ پریشان، مضطرب اور حیران و ششدر ہو کے کہے گا اسے کیا ہو رہا ہے؟ ابھی تو یہ ٹھہری ہوئی تھی، ابھی تو اس کے اوپر فلاں کچھ ہو رہا تھا، اس زمین کو کیا ہو گیا؟ یومئذ تحدث اخبارها، اس دن اپنی خبریں بیان کرے گی۔ تحدث، حدث یحدث سے ہے، اخبرانی کہا، تخبرونی کہا، اس میں اور اس میں فرق یہ ہے واللہ اعلم کہ ایک ایک کر کے، آہستہ آہستہ کر کے، بار بار کر کے بیان کرے گی اخبارہا، خبر کی جمع اپنی ساری خبریں۔ کیا خبریں؟ بما عمل علیہا من خیر او شر، جو کچھ اس پہ ہوتا رہا، جو زانی نے زنا کیا، جو چور نے چوریاں کی، جو ڈکیت نے ڈکیتیاں کی، جو اللہ کے نیک بندوں نے نیک کام کیے، نمازی نے نمازیں پڑھی، انفاق کرنے والے نے انفاق کیا، مجاہد نے اللہ کی راہ میں جو جہاد کیا، جو کچھ اس کی پشت کے اوپر ہوتا رہا اور اس کے سینے پہ انسان کرتا رہا، یہ اپنی ساری خبریں بیان کرے گی۔ یوں سمجھ لیجئے میرے محترم بھائیوں، میرے عزیزوں اور ماں بہنوں اور بیٹیوں کہ یہ زمین ایک ریکارڈر ہے، بالکل ایسے جیسے اس وقت میرے آپ کے موبائل میں، لیپ ٹاپ میں، سم میں، ڈسک میں چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، اس سے کہیں زیادہ جامع، کلیئر، پوری کی پوری زمین ایک ریکارڈر ہے جو میرے اور آپ کے ہر عمل کو اپنے اندر ریکارڈ کر رہی ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کیسے کر رہی ہے۔ یہ ایک توضیحی مثال کے طور پر میں نے آپ کے سامنے ایک چند چیزوں کے نام لیے ہیں۔ جب یہ چیزیں ریکارڈ کر سکتی ہیں
تو زمین اللہ کے حکم سے اس سے بہتر کائنات کے ہر ایکشن، ہر فعل، ہر قول، ہر عمل، ہر حرکت کو اپنے سینے میں اللہ کے حکم سے ریکارڈ کر رہی ہے، اور قیامت کے دن اپنا ریکارڈ یہ بتائے گی، بیان کرے گی۔ جو کچھ بھی اس کے سینے کے اوپر ہوتا رہا، اس دن یہ اپنی خبریں بیان کرے گی۔ میرا گھر، میرے گھر کا بیڈ روم، میرے گھر کا لاؤنج، میرے گھر کا ڈرائنگ روم، میرا شہر، اس کی گلیاں، اس کے چوک، اس کے چوراہے، میری مسجد، میرا مصلی، جہاں جہاں میرا کالج، میرا اسکول، میری یونیورسٹی، جہاں جہاں میں اور آپ جاتے رہے اس زمین پہ، میرے بارے میں، ہر شخص کے بارے میں، اور اوورآل پوری تاریخ کے بارے میں جو کچھ اس کے اوپر ہوتا رہا، یہ اپنی ساری خبریں بیان کرے گی۔ کیسا لفظ ہے اخبار، خبر کی جمع، رپورٹس، داستانیں، کہانیاں، سٹوریز، باتیں یہ بیان کرے گی۔ وَأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کیونکہ تیرے رب نے اسے یہ حکم کیا ہوگا۔ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا، اس دن انسان پلٹ رہے ہوں گے، اشتاتا، علیحدہ علیحدہ۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ایک تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہر انسان انڈیویجولی، انفرادی طور پہ، جیسا ماں کے پیٹ سے اکیلا ہی پیدا ہوا تھا، ایسے وہ اکیلا ہی قبر سے اٹھ کے یصدر، پلٹ رہا ہوگا، کس کی طرف؟ اپنے رب کی طرف، عرض محشر کی طرف، عرض حساب کی طرف، اللہ کی عدالت کی طرف۔ لیروا اعمالہم، تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھا دیے جائیں۔ کہاں دکھائے جائیں؟ اس کے درجنوں ذرائع ہوں گے، لیکن اس مختصر نشست میں ان میں سے ایک اہم ترین ذریعہ اعمال دکھانے کا ہوگا، نامہ اعمال۔ اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھو نا اپنا نامہ اعمال، آج تمہارا ضمیر تمہارا حساب لینے کے لیے کافی ہے، تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ اور اشتاتا کا ایک معنی مفسرین نے یہ بھی کیا ہے، اشتات مختلف گروپس میں، مختلف ٹولیوں میں، برے انسان برے لوگوں کے ساتھ، اچھے انسان اچھے لوگوں کے ساتھ۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، وہ علماء کی الحمدللہ امامت کر رہے ہوں گے، ان سے آگے آگے جا رہے ہوں گے۔ یہ بھی ایک مفہوم مفسرین نے لیا ہے، اور دونوں ہی مراد ہو سکتے ہیں کہ انڈیویجولی ہر ایک اپنا اپنا حساب دینے کے لیے جا رہا ہوگا، اور مختلف لوگ گروپس میں بھی جا رہے ہوں گے، تاکہ اپنے اپنے ہم مشرب، ہم خیال، ہم کردار لوگوں کے ساتھ اکٹھے ہو کر، اور وہ جا رہے ہوں گے، اور آگے جا کر ہر بندہ اپنا اپنا علیحدہ علیحدہ ہو جائے گا، تاکہ اپنا علیحدہ انفرادی اس کا حساب لیا جائے، اپنی اپنی نشستوں پہ جہاں اس کی نشست ہے اسے بٹھایا جائے گا۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اس دن انسان پلٹ رہے ہوں گے مختلف ٹولیوں میں، یا دوسرا معنی علیحدہ علیحدہ انفرادی طور پر، لیروا اعمالہم، تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، سو جس کسی نے ذرہ برابر کوئی بھی بھلائی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا۔ من بہت عام لفظ، جس کسی نے یعمل عمل کیا ہوگا، مثقال ذرۃ کے نیچے تنوین ہے، کسی ذرہ کے برابر، خیرا کوئی بھی نیکی کا کام، یرہ وہ اسے دیکھے گا، چھوٹا یا بڑا، ظاہری یا باطنی، جیسا بھی اس نے کام کیا ہوگا وہ اسے دیکھے گا۔ دیکھنے کا کیا مطلب ہے؟ اسے اپنے نامہ اعمال میں لکھا ہوا دیکھے گا، اسے میزان میں تولا جائے گا تب بھی وہ دیکھے گا، اسے اپنے بعض دفعہ جسم میں مختلف شکلوں کے لحاظ سے دیکھے گا، اور اس کا جو ثواب ہے وہ دیکھے گا۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جس نے ذرہ برابر کوئی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا۔ ذرہ کسے کہتے ہیں؟
بھورے رنگ کی ایک چونٹی کو بھی ذرہ کہتے ہیں، ریت کے ذرے کو بھی ذرہ کہتے ہیں، نمک کے چھوٹے چھوٹے پیسز کو بھی ذرہ کہتے ہیں۔ اور عربی زبان میں جب آپ کسی ایسی جگہ پہ بیٹھے ہوں، دروازے کے شگاف سے روشنی اور سورج کی کرنیں پڑ رہی ہوں، تو جو بکھرے بکھرے ذرات سے ہوتے ہیں اس کو بھی ذرہ کہتے ہیں۔ اور امام رازی رحمہ اللہ نے بہت خوبصورت تعریف کی ہے ذرہ کی، اصغر شیء فی العالم، دی اسمالسٹ یونٹ آف دی ورلڈ، اس کائنات میں جو سب سے چھوٹی چیز ہے اسے ذرہ کہتے ہیں۔ اور وہ سب سے چھوٹی چیز ریت کے ذروں سے ہزاروں گنا چھوٹی بھی ہو سکتی ہے، وہ فضا میں بکھرے ہوئے ذروں سے لاکھوں گنا چھوٹی بھی ہو سکتی ہے، ان سین جو دکھائی نہ دیتی ہو، اس کے برابر بھی کسی نے نیکی کی ہوگی تو اسے دیکھے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا۔ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اس حدیث کو ذہن میں لائیے، میں نے جہنم میں ایک عورت کو دیکھا جو اس وجہ سے جہنم کی سزا بھگت رہی تھی کہ اس نے ایک بلی کو باندھ کے رکھا تھا۔ اس کے نزدیک یہ معمولی جرم ہے، لیکن وہ ذرہ برابر جرم اس کو کہاں لے گیا۔ خیر کے بارے میں آپ یہ مثال ذہن میں رکھیے، فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، کھجور کا ٹکڑا بھی اللہ کی راہ میں کسی نے دیا ہے تو وہ بھی اس کو آگ سے بچا سکتا ہے، اور ممکن ہے کہ وہ بھی احد پہاڑ کے برابر ہو چکا ہو۔ ذرہ برابر نیکی کرے گا تو اسے دیکھے گا، ذرہ برابر برائی کرے گا تو اسے دیکھے گا، اپنے قول کو دیکھے گا، اپنے فعل کو دیکھے گا، حتیٰ کہ نیتوں کو دیکھے گا، قدم کی آہٹوں کو دیکھے گا، زبان کے بولوں کو دیکھے گا، آنکھوں کے اشعوں اور غمزوں کو دیکھے گا، ہاتھوں اور قدموں کی حرکات و سکنات کو دیکھے گا، جو کچھ بھی اس نے کیا ہے اسے دیکھے گا، اور جو اس نے برائی کی ہے اسے بھی دیکھے گا۔ اگلی سورہ مبارکہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی، العادیات جو تیزی کے ساتھ دوڑتے ہیں، ضبحا اور دوڑتے دوڑتے ان کے پیٹوں سے آوازیں نکلنے لگتی ہیں۔ فالموریاتی، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو روشن کر دیتے ہیں، قدحا، پتھر سے آگ کو، چکماک کے پتھروں سے آگ کو، قدحا، ایسے پتھر جن کو رگڑا جائے تو اس سے آگ کے شعلے نکلیں۔ تو وہ گھوڑے اتنی تیزی کے ساتھ دوڑتے ہیں، ان کے پاؤں کے نیچے سنگریزے بھی آئیں، پتھر بھی آئیں تو ان کے اوپر دوڑتے جاتے ہیں، اور تیز دوڑنے سے پتھر ٹکراتے ہیں، آگ نکلتی ہے، وہ پھر بھی دوڑتے جاتے ہیں۔ فالمغیرات صبحا، پھر قسم ہے ان گھوڑوں کی جو صبح کے وقت مغیراتی حملہ کر دیتے ہیں۔ اغار یغیر اغارتن سے ہے، حملہ کرنے والے، صبح کے وقت جب سب لوگ تھکے ہوں، آرام میں ہوں، نیند میں ہوں، لیکن وہ گھوڑے اپنے مالک کی خاطر وہ صبح ان کو اٹھائے تو صبح حملہ کر دیتے ہیں۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پھر اس کے ساتھ وہ گرد کو اڑاتے ہیں۔ اثر نہ اڑانا، نقع گرد کو اڑاتے ہیں۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، پھر وہ اس کے ساتھ بھاری لشکر کے درمیان میں گھس جاتے ہیں۔ وسطنا، درمیان میں پہنچ جانا، وسط میں پہنچ جانا، جمع بھاری جماعت یعنی فوج کے درمیان میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے 5 آیات میں 5 باتیں کہیں۔ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے ہیں حتیٰ کہ ہانپنے لگتے ہیں، وہ چکماک کے پتھروں کے اوپر بھی دوڑتے جاتے ہیں، آگ کے شعلوں سے بھی گزرتے جاتے ہیں، صبح کے وقت حملہ کر دیتے ہیں، تیسری بات۔ چوتھی بات، گرد کو اڑاتے ہیں، اتنا تیز دوڑتے ہیں کہ صبح گرد حالانکہ بیٹھی ہوتی ہے لیکن وہ گرد و غبار اڑا دیتے ہیں۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، پھر وہ درمیان میں جماعت کے گھس جاتے ہیں۔ جنگ ان کی نہیں ہوتی، ان کے مالک کی ہوتی ہے، لیکن وہ اپنے مالک کی خاطر نیزوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے، تلواروں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے، اپنے سینوں پہ زخم سہتے ہوئے
اور لاشیں گرتی دیکھتے ہوئے اور سب کچھ سہتے ہوئے دشمن فوج کے درمیان میں گھس جاتے ہیں۔ یہ 5 قسمیں، آگے جواب قسم ہے۔ قرآن مجید کا اسلوب ہے، قسم اور جواب قسم میں گہرا تعلق ہوتا ہے۔ اصل میں جو قسم ہوتی ہے جس چیز کی اٹھائی جا رہی ہوتی ہے، پھر آگے جو جواب قسم ہوتا ہے اس کے ساتھ کوئی تعلق ہوتا ہے۔ جواب قسم کیا ہے یا مقسم علیہ کیا ہے؟ جس چیز پر قسم اٹھائی جا رہی، ان الانسان لربہ لکنون، بے شک انسان اپنے رب کا لا یقیناً کنوت بہت ناشکرا ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ان 5 آیات میں اور اس سٹیٹمنٹ میں تعلق یہ ہے کہ وہ گھوڑے نہ ان کی اپنی جنگ، نہ ان کی اپنی دشمنی، لیکن اپنے مالک کی خاطر، حالانکہ وہ جو مالک ہے نہ ان کا خالق ہے نہ ان کا رازق ہے، صبح و شام کا چارہ ان کو کھلاتا ہے، لیکن وہ گھوڑے اپنے مالک کی خاطر تیز دوڑتے بھی ہیں، پتھروں کے اوپر بھی چلتے ہیں، صبح کے وقت حملے کر دیتے ہیں، گرد و غبار کو اڑا دیتے ہیں، گھمسان کے مارکے میں اندر تک گھس جاتے ہیں، نیزے سہ لیتے ہیں اپنے مالک سے وفاداری کے لیے، وہ مالک جو صبح و شام صرف ان کو چارہ دیتا ہے۔ اے انسان، تیرا بھی ایک خالق ہے، لیکن تیرا وہ خالق، حالانکہ تیرا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، گھوڑا اپنے مالک کے لیے یہ کچھ کر رہا ہے، لیکن انسان اپنے حقیقی رب خالق و مالک کے لیے کچھ نہیں کر رہا، وہ بہت ناشکرا واقع ہوا ہے۔ گویا کہ اللہ نے انسان کو توجہ دلائی ہے کہ ایک جانور اپنے مالک کے لیے اتنا کچھ کرتا ہے، انسان سوچے کہ وہ اپنے مالک کے لیے کیا کر رہا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، رب کریم نے کہا کہ انسان خود اس بات پہ گواہ ہے کہ وہ اپنے مالک کا ناشکرا ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ انہو کی ضمیر جو ہے یہ رب کی طرف لوٹی ہے، بے شک اس کا رب اس پر گواہ ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اس ناشکری کی ایک بنیادی وجہ بے شک یہ مال کی محبت میں بہت سخت واقع ہوا ہے، یعنی اس کے اندر بخل جو ہے وہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یقیناً یہ مال کی محبت میں بہت سخت واقع ہوا ہے۔ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ، بھلا یہ جانتا نہیں ہے اس وقت کو۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ آپ کو تکلیف ہو رہی ہوگی بار بار، اصل میں کچھ اچانک بس فلو سا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ شفا دے، آسانی فرمائے۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، بھلا یہ جانتا نہیں ہے جب وہ سب کچھ بکھیر دیا جائے گا جو کچھ قبروں میں ہے، وحصل، اور وہ سب کچھ خوب آشکارا کر دیا جائے گا، ما فی الصدور، جو سینوں میں ہے۔ یعنی انسان کو بھول گیا ہے وہ وقت کہ جب قبروں کے اندر سے اس کے وجود کو نکال کے بکھیرا جائے گا، ہر چیز کو بکھیر دیا جائے گا، اس کے سینے کے رازوں کو کھول دیا جائے گا کہ یہ کس کے لیے کیا محبت رکھتا تھا، کس کے لیے کیا جذبے رکھتا تھا، اپنے مالک کی کیا محبتیں رکھتا تھا، اپنے مالک کے لیے کیا عزائم اور کیا ارادے رکھتا تھا۔ ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، بلا شبہ ان کا رب ان کے بارے میں اس دن یقیناً پوری طرح سے باخبر ہوگا۔ وہ آج بھی باخبر ہے، اس دن پوری طرح باخبر ہوگا کا مطلب یہ ہے کہ آج انسان پھر بھی شاید کسی وسوسے واہے میں مبتلا ہو جاتا ہے، لیکن جب قیامت کے دن انسان دیکھے گا میرے سینے کے راز بھی آشکارا ہو رہے ہیں، میرے اندر کے بھید بھی کھولے جا رہے ہیں، میرے دل کے خیالات بھی یوں میرے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں، تب اسے پوری طرح سے یقین ہو جائے گا کہ رب کریم اس کے بارے میں کتنی خبر رکھتا تھا۔ آخری 1-2 منٹ میں 1-2 گزارشات کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اس کے بعد کویسچن آنسر کا مختصر سیشن ہوگا۔ پہلی صورت سے ہمیں ایک سبق لینا ہے، قیامت کی یاد دہانی، اور یہ کہ ذرہ برابر نیکی ہمیں کر گزرنی چاہیے،
خصوصاً رمضان کے اندر یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے. ایک ایک نیکی کی بہت قدر و قیمت ہے، بہت زیادہ قدر و قیمت ہے. اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نیکی کی بہت قدر کرنے کی ہمیں خبر دی ہے. اور دوسرا سبق ہمیں سورہ زلزال سے ملا ہے کہ ایک ایک برائی سے ہمیں بچنا ہے، مبادا ہم اسے اپنے نامہ اعمال میں دیکھیں اور ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑے. اور سورہ عادیات سے ہمیں یہ سبق لینا ہے کہ ہم نے اس پہلو پہ سوچنا ہے کہ اپنے مالک کا صبح و شام کھا کر اور اس کی تخلیق زمین آسماں کی نعمتوں سے محظوظ ہو کہ ہم اپنے مالک کے لیے کیا کر رہے ہیں. ایک گھوڑا ہم نے گھر میں رکھا ہو، صبح و شام چارہ دیں تو اس سے ہم کتنی توقع رکھتے ہیں. تو اللہ جو ہمارا حقیقی خالق و مالک ہے اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں. اور یہ کہ مال کی بہت زیادہ محبت اور بخل یہ انسان کو نیکیوں سے دور کرتا ہے. آخرت کو بھول جانا یہ انسان کو نیکیوں سے دور کرتا ہے. اور یہ سبق ہم نے سورہ عادیات سے لینا ہے کہ اللہ میرے اور آپ کے سینوں کے رازوں اور بھیدوں کو بھی جانتا ہے. رب کریم سے دعا ہے مجھے آپ کو قرآن مجید کا صحیح فہم، اس کے ساتھ محبت اور اس کے تقاضوں پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.